پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جے یو آئی کی حکومت سے علیحدگی، ہر طرف ایک خدشہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے حلقوں میں کہ حکومت کو کہیں کچھ نہ ہو جائے. اپوزیشن میں امید یہ ہے کہ حکومت کو کچھ ہو جائے تو ہو سکتا ہے مڈ ٹرم الیکشن ہو جائیں. ہمارے پروگرام کا مقصد کرنے کا یہ ہے کہ یہ جاننا چاہیں کہ کیا پیپلز پارٹی کے طرز فکر اور طرز عمل میں کوئی مسئلہ ہے. واضح صاحب، آدھا سوال آپ سے اب میں کر رہا ہوں کہ ہر پارٹنر جنہوں نے مشکل میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا آج کل ناراض ہے. میں نے جو پہلے بات آپ سے انٹرو میں کی کہ میچورٹی میں ذرا میرا خیال ہے فرق ہے. جو بی بی کی ایک سیاست تھی یا موجودہ جو سیاست ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے لوگ بی بی کے نزدیک تھے وہ سارے کے سارے کھڈے لائن لگے، پنجابی میں سمجھتے ہیں کھڈے لائن، وہ لگے ہوئے ہیں. اور بنیادی طور کے اوپر ان سب کا اختلاف اصولی اختلاف ہے. کسی کا بھی یہ نہیں ہے کہ کسی کو منسٹر نہیں بنایا گیا یا کسی کو فلان. انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہماری جو ایک سیاست تھی، جو بھٹو کا ایک ویژن تھا، اور بھٹو کے بارے میں اب ہمیں زیادہ معلوم، جو ساری زندگی اینٹی پیپلز پارٹی رہے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ جب ہم گفتگو کرتے تو جالے بڑا خوش ہوتے ہیں، یعنی جس میں ہم ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں جی، مرکز میں پاکستان مسلم نون کی حکومت آئے گی، صوبے میں ہوگی، ایک ایس ایچ او سٹی پنڈی ہوگا، 4 بندے ہم لیں گے تو بی بی کے قاتل آپ کو ڈھونڈ دیں گے. یعنی میرے جیسا بندہ بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوتا ہے تو موصوف کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے وہ جمہوریت کی خاطر اور فلاں کی خاطر جو، تو باقی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے، یہ انصاف ہے اگر بی بی کے قاتلوں کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں ساری صورتحال پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ دوستوں پہ، رشتہ داروں پہ، اور اس پہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ جیل میں وہ کس لیے گیا تھا، ڈکیتی میں گیا تھا، چوری میں گیا تھا، بدفعلی میں گیا تھا، کس میں گیا تھا. صرف جیل کا ساتھی ہے ایک. دوسرا یہ ہے کہ کسی نے لک آفٹر کیا ہے جیل میں باہر رہ کر. 2 تیسرا کہ قریبی رشتہ دار ہے، دوست ہے، اس کو آپ کسی نہ کسی بڑے سے بڑے ادارے میں لگا دیں. تو جب اتنے بڑے آپ اتحاد کے اندر، جس میں مولانا جیسے شخصیات ہوں یا ایم کیو ایم جیسے وہ لوگ جو وہاں سے منتخب ہو کے سیاسی قوت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اب ان لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے تھا، وہ جو ڈیل کرنے والے لوگ ہیں وہ سیاسی نہیں ہے طلعت صاحب. یعنی اگر آپ رحمان ملک صاحب کو یہ کہیں کہ وہ سیاست کے علم بردار ہیں، یا آپ بابر اعوان صاحب کو جو کل تک محترمہ کے بارے میں کیا خیالات رکھتے تھے، یا جو وہ نعرے اور جو نظمیں پڑھا کرتے تھے ذوالفقار علی بھٹو کے متعلق، اگر ان کے بارے میں آپ کہیں کہ وہ سیاسی طور پہ میچورٹی ہے ان میں اور وہ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہے. کاٹے صاحب یہ فرمائے گا کہ اگر پرائم منسٹر صاحب اصول پر مبنی فیصلہ کرتے تو جس منسٹر نے خود اعتراف کیا ہے کہ یہ کرپشن ہے، معاملہ گڑبڑ ہے، ان کو سسپینڈ کر دیتے اگر نکالتے نہیں. یہ دونوں منسٹرز کو فارغ کرنا اور ایک ایلائی کو ناراض کرنا یہ کوئی سیاسی منطق کے خلاف ہے. تو شاید عباسی صاحب کا تجزیہ ٹھیک ہے. طلعت صاحب، میں عباسی صاحب کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا، میں صرف اتنا کہتا ہوں، سچی کہیں انہوں نے اس میں میں یہ صرف اتنا کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو فیصلہ کیا، میرے نزدیک یہ فیصلہ ان کا صحیح تھا. یہ جو کنٹروورسی آپس میں چل نکلی تھی نا، ایک میں نے پہلے کہا کہ ایک آدمی کے خلاف الزام ہے، وہ الزامات پروون ہو رہے ہیں، عدالت میں ہو رہے ہیں، باقی اداروں میں ہو رہے ہیں، اس پہ گرہ لگانا وہ ایک قسم کی ذاتیات کی نشاندہی ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتحادوں کے اندر اس قسم کی ذاتی قسم کی ایک گرہ لگانا وہ مناسب نہیں تھی. اب دونوں کو برابر کر دیا نا. دیکھیں نہیں، بات اس طرح برابر ہے، دونوں کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا نا آپ نے. طلعت صاحب، بات یہ ہے کہ ایک آدمی کا مسئلہ یہ نہیں ہے، وہ بیٹھا ہے اپنی وزارت کر رہا ہے، ایک وزیر کے خلاف ایلیگیشن ہے، اس کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے، تو دوسروں کو تو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس میں دخل دیں یا اس کو ذاتی مسئلہ بنا کے اس پہ وہ اپنا گھر تو نہیں مانگ رہے نا جی. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر کرپشن ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دس از اوور ایکٹنگ، اوور ایکٹنگ کر رہے تھے. اوور ایکٹ نہیں کرنا چاہیے. بزرگوں کی ایک بات کو، کیونکہ سیاسی کارکن ہے، مولانا صاحب سے پوچھتے کہ اوور ایکٹنگ ہو رہی ہے. میں تھوڑا سا اضافہ کر کے، سب لوگ ہم یہاں سیاسی کارکن ہی بیٹھے اور موسٹ سینئر میرے سارے لوگ. دیکھیں، جب آپ کے پاس ایک فیصلے کے لیے کوئی 2 بندے آتے ہیں تو ان 2 بندوں میں سے آپ نے کسی ایک کو سچا کہنا ہے، دوسرے کو جھوٹا کہنا ہے. کبھی یہ بھی ہوا ہے جرگے کے اندر کہ آپ دونوں کو کہیں آپ دونوں جھوٹے ہیں فارغ؟ یہ نہیں ہوتا، دنیا کا اصول نہیں ہے. اور پھر پرائم منسٹر کے لیول کے اوپر کہ ایک بندہ کرپشن کی نشاندہی کر رہا ہے، سعودی شہزادہ بھی وہی کر رہا ہے، عام پبلک بھی وہی کہہ رہی ہے، جو وہاں حج کے لیے گئی میڈیا بھی وہی کہہ رہا ہے، اور پیسے بھی واپس کر رہا ہے. جو بندہ پیسے بھی واپس کر رہا ہے، اور جو بندہ سٹینڈ لے رہا ہے وزارت کے اندر رہ کر، آپ نے جیسے آپ نے فرمایا، اس کو
اور دوسرے کو آپ نے برابر کر. مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ابھی کاٹھی صاحب نے کہا کہ سواتی صاحب شاید اوور ایکٹنگ کر رہے تھے، اگر میں آپ کے الفاظ دہرا رہا ہوں تو اوور ایکٹنگ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، یعنی جو اتحاد کی تہذیب ہے وہ چھوٹے پارٹنر کو بھی اپنی نظر میں رکھنی چاہیے تھی، تو اوور ایکٹنگ کر رہے تھے سواتی صاحب؟ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ بات اٹھائی ہے اور مجھے موقع ملا ہے کہ میں اس حوالے سے بھی ذرا وضاحت کر دوں. دیکھیے، آپ خود جانتے ہیں کہ یہ چیخ و پکار اور آہ و بکا یہ حج کے دوران ہی وہاں سے پاکستان پہنچی، اور یہاں پر سینٹ میں یہ شور غوغا اٹھا، قومی اسمبلی میں اٹھا، عوامی سطح پر لوگوں نے یہ مسئلہ اٹھایا، یہاں تک کہ سعودی شہزادے نے ایک خط یہاں پر چیف جسٹس کو لکھا، اور پھر یہاں پر جو سینٹ اور قومی اسمبلی کی کمیٹیاں ہیں متعلقہ وزارت مذہبی امور کی اسٹینڈنگ کمیٹیاں، ان کی پھر ایک سب کمیٹی بنی، وہ وہاں پر گئی، وہاں سے ایک رپورٹ آئی، وہ سبمٹ ہوئی یہاں پر. اس کے بعد دیکھیے، جہاں تک سواتی صاحب کا تعلق ہے، اس نے کیبنٹ کے ممبر کی حیثیت سے باقاعدہ کابینہ کے اندر یہ سوال اٹھایا، ان کیمرہ اٹھایا ہے، اور وزیر اعظم کو متوجہ کیا ہے کہ ہر طرف ایک شور و غوغا ہے، آپ اس کا نوٹس کیوں نہیں لے رہے جی. پھر اس کے بعد انہوں نے خط لکھا ہے، ان کو کانفیڈنشل خط لکھا ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو لکھا ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان کو لکھا ہے. کہیں سے بھی کوئی جب نوٹس نہیں مل رہا تھا تو یہ ایک بات مد نظر رہے کہ وہ مانسہرہ میں ایک عوامی جلسے میں تھے جب لوگوں نے کھڑے ہو کر یہ سوال اٹھایا، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم یقیناً اس کا نوٹس لیں گے، اور ہم وزیر ہے علاقے کا اور لوگ جو ہیں اس کے پاس شکایت کرنے کے لیے آئے. جب انہوں نے ایک بات کہہ دی کہ میں اس کا نوٹس لوں گا، میں اس کا پیچھا کروں گا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، دو تین گھنٹے کے اندر اندر وزیر مذہبی امور نے ان کو 10 کروڑ روپے کا نوٹس جو ہے اس کو اناؤنس کر دیا جی. اگلے روز پرائم منسٹر نے دونوں کو بلایا اور دونوں سے کہا کہ آپ نے خبردار کوئی بیان نہیں دینا، اور پھر انہوں نے کمٹمنٹ کی. میرے پاس سواتی صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے پرائم منسٹر صاحب نے روک دیا ہے. پرائم منسٹر نے خود مجھے کہا کہ میں نے ان کو روکا ہے. میں نے کہا آپ نے اچھا کیا ہے. مجھے خود سواتی صاحب نے کہا کہ آج میری ایک چینل پر کمٹمنٹ ہے، میں نے وہاں جانا ہے، تو میں اس کا کیا کروں. میں نے کہا نہیں جانا آپ نے وہاں پر. وہ نہیں گئے، اور دیکھیے طلعت صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور تمام چینلز کے جتنے اینکرز ہیں یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ کیا اس کے بعد یا اس سے پہلے ایک مرتبہ بھی سواتی صاحب کسی چینل پہ گئے ہیں. لیکن جب عدالت عظمیٰ نے 100 نوٹس کر دیا، دوسری طرف سے کاظمی صاحب نے ان کے گھر نوٹس بھجوا کر سرو کرا دیا اس سے جی. اب جب اس کو کاظمی صاحب کا نوٹس مل گیا پرائم منسٹر کے روکنے کے باوجود، اور ادھر سے سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے کر اس کو سمن کر دیا کہ آپ آئیں اپنا بیان کریں، آپ بتائیں کہ سواتی صاحب کرتے کیا. وہ یہ کہتے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، وہ یہ کہتے کہ میں ثابت نہیں کر سکتا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو دونوں طرف وہ پھر جمعیت علماء اسلام نے بیان دیا کہ یہ معاملہ جمعیت کا نہیں ہے. ایک منسٹر نے ایز اے ممبر آف دی کیبنٹ جب وہاں اندر ایک بات کہہ دی اور باہر اس کا ایک بیان آ گیا جس پر اتنا بڑا شور و غوغا ہوا، تو اب جب وہ انصاف طلب کرنے کے لیے سپریم کورٹ کا تعاون کر رہے ہیں تو اس کو آپ دوسرے معنی نہ پہنائیں اور اس کو کورٹ تک اب ختم ہونے دیں. معاملہ کورٹ میں ہے اب جی. چنانچہ اس حوالے سے ایک شخص پر دعویٰ ہے اور دوسرا ایک اس پر گواہ کے طور پر یا ثبوت فراہم کرنے کے طور پر یا مدعی کے طور پر پیش ہو رہا ہے. اب دونوں کے ساتھ یکساں رویہ رکھنا، اور پھر ہم مظاہرے نہیں ہیں کسی حکومت میں، ہم دوست ہیں، ساتھی ہیں، ہمیں بالکل بے خبر رکھ کر ہمارے آدمی کو نکالنا وزارت سے، یہ تو بالکل پھر سیاسی عزت کے خلاف ہو گئی نا بات جی. تو اس حوالے سے اوور ایکٹنگ نہیں ہوئی ہے. میں اطمینان دلاتا ہوں کہ کوئی اوور ایکٹنگ نہیں ہوئی جی. ٹھیک ہے، لیٹس ٹیک اے بریک ہے ناظرین. قصوری صاحب سے پھر پوچھیں گے کہ اس کے بعد کا سیناریو کیا بنتا ہوا نظر آتا ہے. انہوں نے اپنی سیاسی کیریئر کے اندر بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، بنتی بگڑتی ہوئی اسمبلیاں بھی دیکھی ہیں اور کابینہ بھی دیکھی ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا تجزیہ کیا کہتا ہے. اسٹے ٹیونڈ.